الحمد لله رب الأرض والسماوات القائل في محكم الآيات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ رفیقان ملت اسلامیہ اور عزیز طلبہ علم، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے طالب علم کو مرحبا کہتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور ان سے فرمایا مرحباً بطالب العلم، یعنی مرحبا طالب علم کا استقبال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی تاکید فرمائی ہے کہ وہ طلبہ علم کو خوش آمدید کہیں اور ان کو علمی نفع پہنچائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا، یعنی عنقریب تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، بس جب انہیں دیکھنا تو ان کو مرحبا کہنا اور ان کا استقبال کرنا۔ تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کہتے ہیں عزیز طلبہ خوش آمدید، تمہارا استقبال ہے، اور اپنے اپنے مدارس اور جامعات کی طرف تمہاری واپسی پر تمہیں مبارکباد پیش ہے۔ تمہاری یہ واپسی اور محنت اس لیے ہے تاکہ تم اپنے تعلیمی مقاصد میں کامیاب ہو سکو، مزید نافع علوم اور مفید معارف حاصل کر سکو۔ ان عظیم کوششوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک عزیز نے جن کو تمہارے لیے فراہم کر رکھا ہے اور ان عظیم قربانیوں سے استفادہ کرتے ہوئے جنہیں اساتذہ کرام تمہارے لیے پیش کر رہے ہیں، بلا شبہ اساتذہ اور مدرسین مکمل تعظیم و احترام کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ نسل نو کی تربیت کر رہے ہیں اور افراد سازی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ نیز انہوں نے طلبہ کی فکری تعمیر، اخلاقی پاکیزگی اور صلاحیتوں کو حوصلہ بخشنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلموں کی شان میں فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، یعنی لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ مدرسین اور اساتذہ کے لیے
یہ دعا اس لیے ہے کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کی پیروی کر رہے ہیں اور لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ بعثنی معلما میسرا، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر اور لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قربانی پیش کرنے والوں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بس ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر نظر رکھیں، ان کی رہنمائی اور ہمت افزائی کرتے رہیں، اساتذہ کرام کے احترام کی اور بھرپور علمی استفادہ کی ان کو تاکید کرتے رہیں۔ اسی طرح گھر میں ایسا مناسب ماحول فراہم کریں جس میں بچوں کے لیے پڑھنا لکھنا اور ہوم ورک کرنا آسان ہو۔ بس گھر اور مدرسے کی مشترک اور مکمل محنت سے طلباء کو بھرپور کامیابی ملے گی اور ایسی تعلیم یافتہ اور باشعور نسل تیار ہوگی جس کو دین و دنیا کی سعادت حاصل ہوگی۔ وہ تیزی کے ساتھ ترقی کریں گے اور دوسروں کے مقابلے میں امتیازی مقام حاصل کریں گے۔ بس ان کی محنتوں اور حصولیابیوں سے وطن کو قوت و رفعت ملے گی اور اس کی روایات کو پاکیزگی اور تہذیب کو سربلندی حاصل ہوگی، کیونکہ کسی بھی ملک کو اسی وقت کامیابی اور ترقی نصیب ہوتی ہے اور اسی وقت رفعت و سربلندی ملتی ہے جب فرزندان وطن علوم و معرفت کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی آپ کہیے کیا علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما اور ان کے علم و عمل میں اضافہ اور ترقی عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی احاط بكل شیء علما وخلق العقول ووهبها حکمتا وفہما لتزداد من العلم نفعا ورشدا، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد قدوۃ المعلمین وعلى آلہ وصحبہ والتابعین۔ عزیز طلبہ اور مستقبل کی قیادت کرنے والوں، یقیناً امارات کی ہوش مند قیادت نے تعلیم و تربیت پر کثیر سرمایہ خرچ کیا ہے اور طلبہ عزیز کے لیے علمی و تحقیقی فوقیت کے ذرائع اور سائنسی ترقی کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ چنانچہ حکومت نے مدارس اور یونیورسٹیاں قائم کی، ان کو جدید وسائل اور ٹیکنالوجی سے مستحکم کیا اور ان میں جدید ترین سائنسی آلات اور تحقیقی وسائل فراہم کیے تاکہ طلباء خوب محنت کریں اور جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں، بس ان کے علم میں اضافہ ہو، ان کی صلاحیتوں کو پختگی حاصل ہو اور وہ اپنے خصوصی میدانوں میں کچھ نیا اور انوکھا کارنامہ انجام دیں اور وہ پورے حوصلے اور مثبت سوچ کے ساتھ مستقبل پر نگاہ رکھیں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ اسی طرح علم کی بدولت اللہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق مضبوط ہو، اپنے رب پر ان کا ایمان پختہ ہو، اور ان کے دلوں میں خالق کائنات جل جلالہ کی خشیت پیدا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ علم نافع کی بدولت آدمی کو دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس کی تہذیب کو روشنی اور تمدن کو ترقی نصیب ہوتی ہے، اور تعمیر و ترقی کا سلسلہ قائم و دائم رہتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح اور اخلاق حسنہ کا پیکر بنا دے، اور ہم تجھ سے علم نافع اور اخلاق حسنہ کا سوال کرتے ہیں، نیز دنیا کی سعادت مندی اور آخرت کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سے التجا ہے رب العالمین ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔ اللہم انا نسألک من الخیرات اوفرها ومن العلوم انفعها ومن الاخلاق اکملها ونسألك السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة۔ اللهم بارك للمعلمين في جهودهم وأداء رسالتهم ونفع طلابهم، ووفق البنات والأبناء في دراستهم، وأعنهم على تحسين دروسهم، ويسر لآباء والأمهات أداء مهامهم يا رب العالمين۔ اللهم اغفر رئيس الدولة شيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوان حكام الإمارات وولي عهد الأمين، وسدد خدا والدنا حاكمنا شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما تحبه وترضاه۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم من فضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا عباد الله۔ اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة۔